اتنا کرائسس کیا ہے گورنمنٹ کو, ہونے دے جلسہ. چلے میں کہتا ہوں بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا, لاکھوں لوگ آ جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ اگر ہو جائے, بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں. خان صاحب کا مجھے یاد ہے 30 اکتوبر والا 2011 والا انبلیویبل جلسہ تھا. بی بی کے بڑے جلسے تھے, سب کے بڑے جلسے. اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا ایکسپیرینس جو کہتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے, یہ زیادہ لوگ کٹھے نہیں کر سکیں گے. لوگ جلسے میں عمران خان کے لیے آتے ہیں, اس لیڈرشپ کے لیے نہیں اتنی تعداد. تو گورنمنٹ کیوں گھبرا رہی ہے اتنا؟ وہ تو خیر آپ گورنمنٹ سے پوچھیے گا, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اوورآل اگر پورے ملک کا اس وقت سینیریو دیکھیں تو لوگ بڑے نا امید ہو رہے ہیں اپنی ریاست سے. حکومت سے تو تھے ہی, جو جس سپیڈ سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, یہ کوئی اچھی علامت نظر نہیں آ رہی. یہ طے پہ میں نے بریک لینی ہے, یہی سوال ان دونوں دوستوں سے کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے, جو ہو سکتا ہے, کیا اس سے ایک تحریک جنم لے سکتی ہے؟ بالکل نہیں لے سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پولیٹیکل پارٹیز اگر کوئی جلسہ کرتی ہے, اپوزیشن والے یا گورنمنٹ میں جو یا الائنس میں جو لوگ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریک اگر جس دن چلنی ہوئی, اس کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہیے, لوگ خود باہر نکل آئیں گے. بیسیکلی مالک اینڈ از دس ری افرمنگ کہ جی لیڈرشپ ری افرم کر رہی ہے اپنا فیتھ اپنی لیڈرشپ میں, ٹاپ باس میں؟ ایکچولی کچھ عرصہ پہلے سے یہ باتیں شروع کی گئیں. جو ریٹائرڈ کچھ فوج کے جو لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی, اور عوام میں یہ بات نکل آئی کہ یہ گروپنگ ہے فوج کے اندر. فوج کے اندر گروپنگ ہو نہیں سکتی. اگر کچھ ایلیمنٹس کسی پولیٹیکل سائٹ پہ کوئی تبصرہ کر رہے تھے یا ان کی فیملیز کر رہی تھیں, وہ میرے خیال میں وہ شاید انڈیپینڈنٹ چوائس تھی, لیکن گروپنگ نہیں تھی. تو اس کو میرے خیال میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ری افرم کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں سو فار سو گڈ. فوج میں ایک ڈسپلن تو ہے, اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر دوسرا, جو یہ فیض صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا, یا ان کے اوپر جو ایلیگیشنز جو پریس ریلیز میں تھے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, اس کو بھی اسی تناظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے. اچھا جی, صاحب سے بات کرے گی فوج؟ ان کی پوری تاریخ ہے. میرا خیال نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچکزئی صاحب کا جو الیکشن ابھی ہوا ہے, میں نے اس کو بڑی کلوزلی دیکھا. ان کے مقابلے میں ایک جو پرانے ایم این اے تھے صلاح الدین ایوبی, انہوں نے 64,000 ووٹ لیے, اور جب تک گنتی بند ہوئی 4 دن لگے. ان کے اچکزئی صاحب کے 32,000 ووٹ تھے, لیکن وہ بعد میں بڑھ گئے. وہ بھی ایک کوسچنیبل ہے اگر ان کی طرف سے اگر بات سنی جائے, ایوبی صاحب کی طرف سے. لیکن کیونکہ اچکزئی صاحب کا سٹانس جو پریویس ہسٹری ہے, وہ تو میرا نہیں خیال فوج ایک دم بھول جائے گی اور بیٹھ جائے گی, اور بات ان سے کرے گی کیا. آیا اچکزئی صاحب عمران خان کی گارنٹی یا تحریک انصاف کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آیا وہ جو کوئی بات, وہ ایک انڈیویجول ہے, اگر وہ بات کسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں فوج کے ساتھ, تو آیا وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ ان کے ساتھ ہے کون؟ اگر مینڈیٹ عمران خان نے دیا ہے تو اچکزئی صاحب سے یہ پوچھ لیجئے کہ آیا وہ کوئی بات روم میں کر کے باہر نکلیں گے تو عمران خان مان لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے. اور دوسری بات یہ جو 9 مئی ہے, اس پہ کیا ڈائلاگ کریں گے, اور اچکزئی صاحب کس کے بہاف پہ بات کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر. زبیر صاحب یہ بتائیں, کیا اچکزئی فارمولا چلنے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا؟ ایک تو میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا مالک, بیکاز پاکستان کی عوام کا کرکٹ سے جتنا انٹرسٹ ہے یار, وہ بڑی ڈپریسنگ بات تھی. میں جان کے اس پہ میں نے کوئی کامنٹ نہیں دیا, تو شرم آ رہی ہے آج تو جو ان کے ساتھ بنگلہ دیش کا ان سیریز آف ڈپریسنگ, جی ان سیریز آف میچز, مطلب پچھلے 1 سال سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ آئرلینڈ سے T20 میں ہار گئے, آپ USA سے ہار گئے, آپ ورلڈ کپ میں پورے طریقے سے شکست ہو گئی, بنگلہ دیش سے ہوم میں وائٹ واش ہو گیا. تو آئی تھنک سم ون ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اور محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں SHO کی مار ہے بلوچستان. آپ بلوچستان کا ڈسکس کر رہے تھے, سو ڈائلاگ کیا کرنا ہے بلوچستان پر جب SHO کی مار ہے. سو اف دس از دا اپروچ, تو کرکٹ میں بھی اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا.
But coming back to the point, یہ جو محمود اچکزئی ویسے صاحب وقت آ نہیں گیا کہ محسن نقوی صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے فل ٹائم نوکری انٹیریئر منسٹر کی کرنی ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی کرنی ہے. اچھا آج میں ایک اور خبر بھی سن رہا تھا I think the Prime Minister has to جو آپ کے decide. وہ The Prime Minister should decide. بولنگ کوچ ہیں اور آپ کے جو مین کوچ ہیں وہ اپنے ملک جا رہے ہیں اور وہ انگلینڈ کے دورے سے پہلے واپس آ جائیں گے. یہاں تو 24 آورس کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر لوکل رکھ لیں کوچز وغیرہ جو 24 گھنٹے یہیں رہیں. یہ کوچ اگر نے سیریز سے پہلے آنا ہے تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا, ایک دن محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے لاہور میں یا پتہ نہیں ملتان میں, کچے کے ڈاکو جو ہیں ان کا جو وہ انکاؤنٹر ہوا تھا, 14-15 پولیس والے مارے گئے, 11 پولیس والے میسیکر ہوا تھا, بلوچستان چلے گئے تھے, پھر وہ کرکٹ کا حال خراب تھا, پہلا ٹیسٹ ہارے تھے تو ادھر پہنچ گئے تھے. آئی مین دس از اے کنٹری یار, دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک کہ آپ ذمہ داریاں بانٹ نہیں سکتے اور اس کو افیکٹولی کر نہیں سکتے. اٹ ریکوائرز اے فل ٹائم اٹینشن, 24/7 اٹینشن چاہیے. بٹ محمود اچکزئی کی بات پر میں آنے, محسن بیگ صاحب نے جو بات کی ان کا ویو پوائنٹ ہے. اب ادھر وی آر اسٹرگلنگ ان بلوچستان, اٹس سچ اے سیریس کویسچن. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت ہم ان کی کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز جو ہیں اچکزئی صاحب کے کیا ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہاڑوں پر نہیں ہیں اور آپ نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی اور آپ آئین پاکستان پر اگر بلیو نہیں کرتے, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. میکس اے لاٹ آف سینس. دوسری طرف محمود اچکزئی از اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اور اوتھ لیا ہوا ہے پارلیمنٹ کی اس پر, اور وہ ان کا ایک بہت وزن ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں بات چیت ہوئے گی کہ جی وہ وہاں جا کے کوئی کنکلوڈ کر لیں گے, ایگریمنٹ سائن کر لیں گے اور عمران خان اس کو ڈسون کر دے گا. اور لیٹ دا ٹاکس بگن. اب باقی دنیا جو دیکھے گی کہ اتنے ان کے پاس چوائسیز بھی ہیں کہ یہ اتنے ایروگنٹ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے, اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے. بات چیت تو کرنے شروع کریں, ٹیبل پر تو بیٹھنا شروع کریں. وی آر ان اے ویری سیریس کرائسس ایز فار ایز بلوچستان از کنسرنڈ. سو کرنے کے لیے جو تیار ہے بلوچستان کے نمائندے, اختر مینگل کے ساتھ وہ کھڑے تھے. اختر مینگل نے جس ڈپریسنگ آؤٹ لک دیا اور جس کے بیسس پر انہوں نے کہا وہ اسمبلی کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں, اٹس اے لیسن کہ اگر آپ مین اسٹریم میں اس قسم کے لوگ بھی آپ کے ہاں سے چلے جائیں گے اور انوالو نہیں ہوئیں گے ان دا پروسیس آف پارلیمنٹ سے باہر جانے کا مطلب یہ کہ ہی از شوئنگ کہ جی مجھے کافی سال پہلے جب اور بھی لوگوں نے ثنا بلوچ کی مجھے لاسٹ سپیچ یاد ہے. اٹ واز اے بیوٹیفل سپیچ دیٹ ہی میڈ ان دا پارلیمنٹ جب انہوں نے ریزائن کیا, اور کم و بیش وہی باتیں کر رہے تھے جو اختر مینگل کر رہے تھے. ایک میں صرف کمنٹ دے دوں مالک اگر آپ کی اجازت ہو. May 9th is a very very important day and میرا خیال ہے پوری قوم اس پر ایک ہے اس کا ویو پوائنٹ کہ جی May 9th میں جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا کچھ نہ کچھ آنا چاہیے کہ تاکہ جن لوگوں نے کیا. بٹ سو از February 8th. February 8th کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس دن تو پاکستان کے عوام نے نکل کے they had spoken. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. That is a very very relevant day. آپ کہہ رہے ہیں May 9th کو یاد کریں لیکن February 8th کو بھول جائیں. February 8th کو نہیں بھول سکتے. February 8th is equally if not more significant. In fact more significant because people had spoken.